من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی شرائط کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ پچھلے درس میں اس سلسلے میں ایک بنیادی شرط، متعدد شرائط بیان ہوئی ہیں احادیث میں، لیکن ان میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ دنیا والے ابھی عدل الہی کی حکومت کے قیام کے لیے فکری طور پر، عملی طور پر تیار نہیں ہیں، اور انسان کے بنائے ہوئے قانون، مختلف عزم، مختلف فکر، مختلف پروگرام میں دنیا والے اپنی سعادت اور اپنی مشکلات کا حل تلاش کر رہا ہے۔ لہٰذا جب تک انسان اس نتیجے پر نہیں پہنچیں گے کہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے قانون مشکلات کو حل نہیں کر سکتے، اور جب تک دنیا والوں کو یہ یقین حاصل نہ ہو جائے کہ بھانت بھانت کی حکومتیں انسان کے مادی اور معنوی مشکلات کے حل کے لیے کافی نہیں ہیں، اور جس دن انسان کو، دنیا والوں کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون اور مختلف قسم کی فکر رکھنے والے افراد کی حکومت انسان کے مشکلات کو حل نہیں کر سکتے اور انسان کو فکری اور روحی طور پر آسائش نہیں پہنچا سکتے، اس وقت تک زمانے کے امام ظہور نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے کہ پچھلے دروس میں عرض ہوا، درجنوں روایات میں بیان ہوئی ہیں، جب تک دنیا پر ہر قسم کے لوگوں، فکر رکھنے والے لوگوں کی حکومت قائم نہ ہو جائیں اور مختلف قسم کی حکومتوں سے انسان کو تنگ نہ آ جائے اور انسان اس نتیجے پر نہ پہنچ جائے کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون اور دنیا والوں کی حکومتیں انسان کی سعادت اور انسان کی مشکلات کا حل نہیں کر سکتے، اس وقت تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ لہٰذا امام کے ظہور ہونے کے لیے ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، زمینہ فراہم نہیں ہے، مقدمہ فراہم نہیں ہوا ہے۔ امام کے ظہور کی بنیادی شرط یعنی فکری اور عملی طور پر انسان الہی حکومت کے لیے، آسمانی حکومت کے لیے، معصوم کی حکومت کے لیے، اہل بیت کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے اور الہی قانون اور الہی دستور کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
لیکن ایک دن ایسا آئے گا دنیا والوں کو یہ یقین حاصل ہو جائے گا دنیا والوں کی مشکلات کا حل صرف اور صرف آسمانی قانون میں ہے اور الہی نمائندے کے ہاتھوں ہی دنیا والوں کے مشکلات حل ہوں گے۔ جب انسان کو یہ یقین حاصل ہو جائے اسے دو گران قدر چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز الہی قانون، الہی دستور اور الہی آئین جو قرآن و سنت کی شکل میں اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور دوسرا یہ کہ معصوم اور ہر قسم کے سہو و نسیان اور خطا سے پاک و پاکیزہ زمامدار اور رہبر کی ضرورت ہے۔ جب انسان اس نتیجے پر پہنچ جائے تو اس وقت خداوند متعال اپنے آخری حجت کو، ہمارے زمانے کے امام کو ظہور کا حکم دیں گے اور ظہور فرما کر دنیا میں عدل انصاف کی حکومت قائم کریں گے۔ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھیں گے۔ عدل الہی، اس دنیا میں عدل الہی کا بول بالا ہوگا۔ لہذا ظہور کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم یعنی کلمہ گو حضرات، مسلمان حضرات، خصوصاً شیعیان علی، خصوصاً امام زمانہ کے پیروی کے دعوے دار، فکری طور پر اور عملی طور پر امام زمانہ کے ظہور اور اہل بیت کے عادلانہ حکومت کے قیام کے لیے تیار ہو جائیں اور حالات کو سازگار بنا دیں، اور جب حالات سازگار ہوگی تو زمانے کے امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہی رات میں خداوند متعال آپ کے ظہور کے اسباب فراہم کریں گے اور آپ کو ظہور کا حکم دیں گے۔ یہ شرائط کے حوالے سے متعدد شرائط بیان ہوئی ہے، ہم اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن یہ شرط فراہم ہو، اور شرط کے لیے یہاں پہ ہمارے طلبگی اصطلاح میں مقتضی موجود ہو، لیکن مقتضی موجود ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مانع کا نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ دنیا والے فکری طور پر تو، ذہنی طور پر تو یہ اس نتیجے پر پہنچ گیا ہو کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون دنیا والوں کی مشکلات کا حل نہیں ہے، لیکن عملی میدان میں کوئی قدم نہ اٹھائے، عملی میدان میں کوئی قدم نہ اٹھائیں، دنیا پرستی، شہوت پرستی، نفس پرستی، قوم پرستی، زبان پرستی، اقربا پروری، اقربا پرستی کا شکار رہیں اور تقوی الہی اختیار نہ کریں تو پھر بھی امام ظہور نہیں کرے گا، اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ وعدہ دیا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے اور قرآن میں بھی یہ اعلان کر رہے ہیں أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین پر ہمارے شائستہ، نیک اور صالح بندوں کو وارث قرار دیں گے زمین کا۔ لہذا زمین کے وارث بننے کے لیے صالح ہونا ضروری ہے، نیک کردار ہونا ضروری ہے، نیک گفتار، نیک رفتار ہونا ضروری ہے، پرہیزگار اور متقی ہونا ضروری ہے۔ لہذا عملی میدان میں جب انسان پرہیزگاری اختیار نہیں کریں گے، تقوی الہی اختیار نہیں کریں گے، اور عملی طور پر بھی عدل الہی کی حکومت کے قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، زمانے کے امام ظہور نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ غیبت صغریٰ میں اسحاق ابن یعقوب کے نام
انہوں نے جو سوالات اٹھائے تھے درجنوں کی تعداد میں، ان میں سے ایک سوال ظہور کے حوالے سے تھا، تو ہمارے زمانے کے امام نے توقیع صادر فرمایا اور ان کے سوال کے جواب میں توقیع صادر فرمایا، اور ظہور کے حوالے سے فرمایا اگر ہمارے ظہور کے خواہش مند ہو، اگر ہمارے ظہور کے خواہاں ہو، اگر عدل الہی کی حکومت کے قیام کے خواہان ہو تو میرے ظہور کے لیے مقدمہ فراہم کریں، میری مدد کریں۔ حجت خدا ہم سے مدد طلب کر رہے ہیں، کس طرح ہم آپ کی مدد کریں؟ آپ سوال کریں زمانے کے امام سے۔ امام نے جواب دیا اس طرح میری مدد کریں، اعینونی بورع و اجتہاد، عبودیت و بندگی کر کے انسان کی غلامی سے نکل کر خدا کا بندہ بن کر اور پرہیزگاری اور تقوی الہی اختیار کر کے میرے ظہور کے لیے سبب فراہم کرے، میرے ظہور کے لیے مقدمہ فراہم کرے۔ اور اس کے علاوہ خود خداوند متعال سے ہم مومن ہونے کا ہم دعوے دار ہیں، اور ہم نے خداوند متعال سے نیک کردار بننے کا عہد کیا ہے، پیغمبر گرامی اسلام سے نیک کردار بننے کا عہد کیا ہے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے تاکید کی ہے نیک کردار بننے پر۔ اگر کوئی ہمارے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ پرہیزگار بن جائے، اور ہم نے وعدہ دیا تھا ہمارے زمانے کے امام کو، دوسرے ائمہ طاہرین کو، خصوصاً ہمارے زمانے کے امام کو ہم نے وعدہ دیا تھا ہم ورع اور اجتہاد کے ذریعے، تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے آپ کے ظہور کے لیے مقدمہ فراہم کریں گے، لیکن وعدہ خلافی کی، وعدے پر وفا نہیں کیا، عہد کو پورا نہیں کیا، اس وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ چنانچہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی طرف سے غیبت کبریٰ کے زمانے میں رئیس المذہب، رئیس شیعیان علی ابن ابی طالب، رئیس مذہب جعفری اس وقت کے جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے نام صادر کی گئی توقیع میں امام علیہ السلام نے شکایت کی ہے، شکوہ کر رہے ہیں آپ مومنین سے، امام کے ظہور کے لیے حقیقت میں ہم مانع بن رہے ہیں، یعنی ہمارے اعمال مانع بن رہا ہے۔ امام صاحب نے وعدہ کیا تھا ہم نیک کردار بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، انسانی حقوق کو پائمال نہیں کریں گے، الہی حقوق کو پائمال نہیں کریں گے، احکام الہی کو پائمال نہیں کرنے دیں گے، یہ وعدہ کیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ غیبت کے بعد سب کچھ بلا دیا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ لہٰذا امام زمانہ جناب شیخ مفید کو لکھی گئی توقیع میں، یعنی خط میں، تحریر میں شکوہ کرتے ہیں، شکایت کیا ہے شیخ مفید سے، میرے بھائی، میرے برادر مخلص شیخ مفید کا لقب امام زمانہ نے دیا ہے شیخ مفید کو، اللہ محمد ابن نعمان ان کا نام ہے، الشیخ المفید کا لقب امام زمانہ نے دیا ہے، میرے بھائی شیخ مفید فرماتے ہیں میرے ظہور میں تاخیر کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اگر ولو ان اشیاءنا وفقہم اللہ لطاعتہ، اگر ہمارے شیعہ پیروان اہل بیت، محبین علی، مہدی کے پیروی کے دعوے دار حضرات، وفقہم اللہ لطاعتہ، دعا کرتے ہیں ہمارے حق میں، اتنے گستاخی کے باوجود، اتنے نافرمانی کے باوجود دعا کرتے ہیں وفقہم اللہ لطاعتہ، خدا ان سب کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، خدا ان سب کو خدا کی اطاعت کی توفیق دے، لیکن شکوہ کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا عَلَىٰ اجْتِمَاعٍ مِّنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ، اگر ہمارے شیعہ متحد اور متفق ہوتے اور اپنے عہد اور وعدے پر وفا کرتے جو ہم سے کیے ہیں، لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا، اگر وہ وعدہ وفائی کرے، وعدہ وفائی کرتے جو ہم سے کیا ہے، وعدہ کیا کیا تھا؟ اعینونی بورع و اجتہاد،
تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے میرے ظہور میں میری مدد کرو۔ ہم نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ امام فرماتے ہیں وعدہ وفا نہیں کی، وعدے پر عمل نہیں کیا ہمارے ماننے والوں نے، لہذا ظہور کا سب سے معنی ہم خود ہیں، ہمارے کردار ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ فرماتے ہیں اگر وہ وعدے پر عمل کرتے تو لما تأخر عنہم الیمن بلقائنا، تو یقیناً ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی، وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةَ بِمُشَاهدَتِنَا، اور لوگ بہت پہلے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے وہ ہماری زیارت سے مشرف ہوتے، لیکن وعدے پہ عمل نہیں کیا، وعدہ بے وفائی کی۔ علی حق المعرفت وصدقها منہم، اور مکمل اور حقیقی معرفت کے ساتھ ہماری ملاقات جلدی ہو جاتی اگر ہم سے کیے ہوئے وعدے پر وفا کرتے۔ لہذا آخر میں فرماتے ہیں لہذا فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا، کوئی بھی چیز ہمیں ہمارے شیعوں سے اور ہمارے ماننے والوں سے جدا نہیں کرتی۔ اگر کوئی چیز ہمارے درمیان جدائی کا سبب بنا ہے تو وہ یہ ہے الا ما یتصل بنا، مگر وہ ہمارے پیروکاروں کے وہ برے اعمال ہے جو ہمارے درمیان جدائی کا سبب بنا ہوا ہے۔ الا ما یتصل بنا، مگر ان کے وہ برے اعمال جو ہمارے پاس پہنچتے ہیں ہر جمعے کو، ہر جمعے کو ہمارے پاس پہنچتے ہیں ان کے اعمال، یہی اعمال بد کرداری ہمارے اور ہمارے شیعوں کے درمیان پردہ بنا ہوا ہے، ہمارے ظہور کے لیے مانع بنا ہوا ہے۔ الا ما یتصل بنا مما نکرہہ، مگر خود ان کے وہ برے اعمال جو ہمارے پاس پہنچتے ہیں ما نکرہہ، اور جسے ہم پسند نہیں کرتے، جسے ہم پسند نہیں کرتے، نہ صرف پسند نہیں کرتے ولا نؤثرہ منہم، اور نہ ہی ایسے برے کاموں کی ہمیں اپنے شیعوں سے توقع ہے، ہمیں نیک کرداری کے توقع ہے، پرہیزگاری کا توقع رکھتا تھا، لیکن ہمارے شیعہ عملی میدان میں کردار کے لحاظ سے برے کردار کے مالک بن گئے ہیں، جسے ہم پسند نہیں کرتے، نہ صرف پسند نہیں کرتے بلکہ ایسے اعمال کا ان سے صادر ہونے کا توقع بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن ہمارے توقع کے خلاف وعدہ خلافی کیا ہمارے ماننے والوں نے، شیعیان علی نے، اہل بیت کے پیروکاروں نے، متقی بننے کے بجائے، احکام الہی کے پابندی کرنے کے بجائے، حقوق الناس کے تحفظ کے بجائے، حقوق اللہ کی حفاظت کے بجائے حقوق الناس کو پامال کر دیا، نیک کرداری کے بجائے بد کرداری کو فخر سمجھا، احکام الہی پر عمل کرنے کے بجائے احکام الہی کے خلاف عمل کرنے لگے، لہذا ہمارے درمیان جدائی پیدا ہو گئی ہے اور ہمارے ظہور میں مانع بن رہا ہے۔ واللہ المستعان وہو حسبنا ونعم الوکیل، وصلاۃہ علی بشیر النذیر محمد وآلہ الطاہرین۔ دیکھیں امام شکوہ کر رہے ہیں، سوچنے کا مقام ہے، کیا وعدہ کیا تھا اور کیا ہم کر رہے ہیں۔ اصلا حرام نام کی کوئی چیز اس وقت معاشرے میں موجود نہیں ہے، سب کچھ حلال ہو چکا ہے، سب کچھ حلال ہو چکا۔ آپ بتائیں کون سی چیز ہے جو حلال نہیں ہوئی ہو؟ رشوہ حلال، ربا خواری حلال، غصب حلال، دوسروں پر ظلم حلال، غیبت حلال، دوسروں کا توہین حلال، دوسروں کی غیبت کرنا حلال، شخصیت کو بھی جائز، تہمت لگانا جائز۔ کون سی چیز ہے جو حلال نہیں ہوئی ہو؟
کہتے ہیں امام زمانہ فرماتے ہیں ان کے یہی بد کرداری ہمارے ظہور میں معنی بن رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کے موانع میں سے ایک اہم ترین معنی ہمارے کردار اور ہمارے گفتار اور ہمارے رفتار ہیں۔ ہم خود ہیں، شیعیان علی ہے، دوسروں سے شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے محبین علی یکدل ہو کر نیک کردار بن جائیں تو پوری دنیا کافر ہو جائے، ہمارے زمانے کے امام ظہور فرمائے گا۔ 1 کروڑ 1.5 کروڑ شیعہ کے سب ظہور نہیں فرمائیں گے، ظہور فرمائیں گے، لیکن ہم خود دوسروں سے گیا گزرا ہے عمل کے حوالے سے۔ لہٰذا امام زمانہ کے ظہور میں جو موانع ہیں، متعدد موانع بیان ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کے بغیر ہمیں خود اپنے کردار کا جائزہ لینا ہوگا۔ امام زمانے نے دوسروں کا ذکر نہیں کیا ہے، وہ تو ہے ہی گمراہ، وہ تو ہے ہی شیطان انسی، انسان کی شکل میں شیطان ہے، انسان کی شکل میں حیوان ہے۔ نہیں تو 3 سالہ بچی کو پھانسی پہ لٹکانا یہ انسان کا کام ہے، مسافروں کو اتار اتار کر بسوں سے ذبح کرنا یہ انسان کا کام ہے، حیوان بھی یہ کام نہیں کرتا۔ رسول اللہ کے بزرگ صحابیوں کو قبروں سے نکال کر نبش قبر کرنا یہ انسان کا کام ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے، کوئی غیرت مند انسان بھی ایسا کام انجام نہیں دیتا، لہٰذا ان کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو گمراہی میں چلے گئے ہیں، غرق ہو گئے ہیں۔ شکوہ اپنوں سے ہے، غیروں سے شکوہ کرنا فضول ہے۔ ہمارے زمانے کے امام فرماتے ہیں ان کے اعمال دیکھ کر ہمارا دل دکھ جاتا ہے، ہم غم کے مارے آنسو بہاتے ہیں۔ جو ہر جمعے کو ہمارے ان کے اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اللہ کے فرشتے، تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ہمارے ماننے والوں کے اعمال دیکھ کر، نام عمل دیکھ کر۔ لہٰذا زمانے کے امام کے ظہور میں کہ بہت سے موانع ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے بنیادی معنی شیعیان علی کے درمیان اختلاف موجود، متحد نہ ہونا، اتفاق و اتحاد کا نہ ہونا، یک دل نہ ہونا، یکجان نہ ہونا، اور دوسری طرف سے بد کرداری جو شیعہ معاشرے میں اس وقت پھیل چکا ہے، اور ہمارے وہ برے گناہ اور وہ برے اعمال جو متواتر صحیح السند روایات کی روشنی میں ہر جمعے کو اللہ کے فرشتے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر آپ کے غم میں اضافہ ہو جاتا ہے، دل دکھ جاتا ہے، خون کے آنسو بہاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں حقیقی معنوں میں، واقعاً حقیقی معنوں میں اگر ہم شیعہ ہیں، حقیقی معنوں میں اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، حقیقی معنوں میں اگر ہم اہل بیت کے عادلانہ حکومت کے قیام کا خواہان ہیں، حقیقی معنوں میں ہم مہدی فاطمہ کو ہمارے زمانے کا امام سمجھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، نیک کردار بن جائیں، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر لیں، تب ہمارے زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے۔ وَإِلَّا شب صبح جمعہ کو دعائے ندبہ پڑھنے سے امام ظہور نہیں فرمائیں گے، وہ بھی ضروری ہے۔ 24 گھنٹہ العجل العجل یا صاحب الزمان کا نعرہ بلند کرنے سے امام ظہور نہیں فرمائیں گے، بلکہ اپنے کردار کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گفتار میں صداقت ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار میں صداقت ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، احکام الہی کے پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نیک کردار بن کر ہمارے زمانے کے امام اور خدا کے آخری حجت کے ظہور کے لیے حالات سازگار بنانے اور مقدمات اور زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔